میسر ہوتی ہے، جو کہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، ہر پرہیزگار کا گھر ہے، اور جس کا گھر مسجد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت، رحمت اور جنت کی طرف لے جانے والے پل صراط سے بحفاظت گزارنے کا ضامن ہے۔ گویا جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سلامتی کے ساتھ پل صراط سے پار لگا دے گا۔ اور مسجد کو گھر بنانے سے مراد کیا ہے؟ کیا وہاں پر جو ہے وہ بندہ چارپائی بچھا کے سو جائے؟ ایسا نہیں۔ مسجد کو گھر بنانے سے مراد یہ ہے کہ اتنی کثرت سے مسجد میں عبادت کی غرض سے وہ آئے اور اتنا وقت مسجد کے اندر گزارے جیسے کہ گھر کے اندر وقت گزارا جاتا ہے، یا مسجد میں اس کا دل ایسے لگے جیسے گھر میں لگتا ہے۔ عام طور پر ہوتا ہے نا، کوئی شخص اگر کسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے اور وہاں سے جلدی واپس نہ آئے تو کہتے ہیں بھئی آپ نے کیا یہاں اس جگہ کو اپنا گھر بنا لیا ہے؟ تو عموماً انسان زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر گزارتا ہے۔ تو یہی معاملہ اگر اللہ کے گھر کے ساتھ ہو کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد کے اندر گزارے تو پھر گویا اس نے اللہ کے گھر کو اپنا گھر بنا لیا۔ اور ایسے شخص کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بحفاظت پل صراط سے گزار دے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کا اظہار اس طرح فرماتا ہے جیسے لوگ اپنے گم شدہ شخص کی اپنے ہاں آمد پر خوش ہوتے ہیں۔ کوئی شخص گم ہو جائے اور اس کو کافی دنوں تلاش کرنے کے بعد جب وہ ملے اور پھر جب اپنے گھر پہنچے تو گھر والوں کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا کہ جو شخص جو ہے وہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، جب بھی وہ مسجد میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے کہ گم شدہ بندہ اپنے گھر واپس آئے تو گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندے کو مسجد میں پا کر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جہاں مسجد میں رہنا ثواب ہے، اس پر اجر ہے، وہیں مسجد کا ادب و احترام نہ کرنے پر سخت وعیدیں بھی ہیں۔ کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہوں گی، جب ایسا ہو تو تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کہ ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ کام نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اسے آباد کرنا یہ ایمان کی نشانی، اور مسجدوں کو ویران کرنا تو قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مسجد کو جو ویران کرنے کی کوشش کرے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے۔ مسجد کی حاضری کے وقت مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، کھانا پینا، گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں چونکہ مسجد کے اندر ہوتی ہیں، اس لیے ان میں سے ہر ایک فرد کو مسجد کے آداب کے بارے میں جاننا اور اس کی اشیاء کے استعمال کا علم ہونا یہ ضروری ہے، تاکہ مسجد کے اندر رہتے ہوئے بجائے نیکیاں کمانے کے کہیں ہم جو ہے وہ گناہ ہی اکٹھے نہ کریں۔ مدنی قافلے میں سفر کے حوالے سے جو مسجد میں ظاہر ہے کہ ہم نے رہنا ہے، اس میں مسجد کے آداب کے متعلق چند اہم مسائل جو ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر پہلا مدنی پھول تو یہ ہوا کہ مسجد کے اندر کہا نہیں لگانا،
ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں، مسکرانا بھی ضرورت کے تحت ہو، خواہ مخواہ بھی اگر کوئی مسکراتا رہے گا تو لوگ جو ہے وہ پھر اس کے ذہنی توازن پر بھی شک کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں دنیا کی بات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 سال کے نیک اعمال برباد فرما دیتا۔ منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، جب تک منہ صاف نہ کر لے ایسی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے کہ اس سے نمازی کو ایذا پہنچے گی۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ جہاں میں نماز پڑھتا ہوں وہاں صرف اکیلا میں ہی ہوتا ہوں، اگر کوئی ایسی مسجد بھی دنیا کی ہو جہاں صرف اکیلا یہی نمازی ہو، تب بھی کیا گنجائش ملے گی اس کی کہ وہ مسجد کے اندر جائے اور ایسے منہ کے اندر بدبو ہو؟ تب بھی اجازت نہیں ملے گی۔ آپ سوچیں گے کہ پہلے تو یہ وجہ بیان کی گئی کہ نمازی کو تکلیف نہ ہو، اب کس کو تکلیف ہوگی؟ اکیلے بھی نماز پڑھے گا تو اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی تو آتے ہیں نا، تو ان کو ایذا پہنچے گی۔ اس لیے اکیلے ہونے کی حالت میں بھی اس طرح مسجد کے اندر داخلہ اس کا حرام ہے۔ مسجد میں ریح خارج کرنا یہ بھی منع ہے، یہ بھی درست نہیں، اس کے لیے بھی باہر جانا چاہیے۔ اور مسجد میں ایسے بچے جن سے نجاست کا خدشہ ہو، چاہے پیمپر وغیرہ بھی لگے ہوں، ایسی حالت میں بھی مسجد کے اندر ان کو لانا جو ہے، جب کہ ظن غالب ہوگے پیشاب وغیرہ کریں گے یا مسجد میں شور مچائیں گے، تو ایسے بچوں کو مسجد کے اندر لانا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح فرش مسجد پر گرے ہوئے بالوں کے گچھے، اسی طرح تنکے وغیرہ، کچرا وغیرہ، یہ ڈالنے کے لیے ہو سکے تو اپنے پاس ایک چھوٹا سا شاپر وغیرہ رکھیں، جیب کے اندر رکھیں کہ کوئی اس طرح کی چیز ملے تو اسے اٹھا لیں۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسجد سے تکلیف دہ چیز کو نکالے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اور یہ بات سمجھ ان کو آ سکتی ہے جنہوں نے یہاں پر اب اس مہنگائی کے دور میں ذرا چھوٹا سا بھی مکان بنایا ہو۔ جنت کا محل تو پھر محل ہوگا، ایک وہ کہ جسے آپ محل سمجھتے ہیں، ایک وہ جسے رب نے محل قرار دیا۔ تو ظاہر ہے ہر ایک اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے بات کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو محل قرار دیا، ظاہر ہے وہ ہماری سوچ کی طرح کا محل تو نہیں ہوگا۔ تو کیسی اللہ کی رحمت برس رہی ہے، مسجد سے تھوڑا سا کچرا، تھوڑی سی چیز تکلیف دینے والی، بالوں کے گچھے اٹھا لیے تو جنت میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے گھر بنائے گا۔ کتنی فضیلت کی بات ہے، اور کس قدر اس کو پانا آسان ہے۔ ذرا اس کے لیے بس تھوڑا سا اہتمام کرنا پڑے گا۔ پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری، کارپیٹ وغیرہ کو بچانے کے لیے بھی جو ہے وہ اپنے مدنی قافلے کے مسافر اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر ہی سوئیں، تاکہ ظاہر سوتے میں پتہ نہیں چلتا منہ سے رال وغیرہ نکلتی ہے، یا گرمی میں لائٹ چلی جائے، یا ویسے بھی اگر گرمی کہیں زیادہ ہو تو پسینہ ظاہر انسان کے جسم سے نکلتا ہے، تو اس سے مسجد کی دریاں، چٹائیاں وغیرہ اگر آلودہ ہوں گی اور ان کے اندر ایک ظاہر سی بات ہے وہ خوشگوار بو تو نہیں آئے گی، ناگوار ہی آئے گی، تو اس سے بھی مسجد کو بچانا ضروری تھا۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنا بستر وغیرہ بچھایا جائے، بستر نہ ہو تو کم از کم اپنی چادر ہی بچھائی جائے، تاکہ ان تمام چیزوں سے مسجد کو بچایا جا سکے۔ اسی طرح ایک مرض جو کہ بہت زیادہ عام ہے، اور بالخصوص یہ تو تقریباً مسجدوں کا یہ حال ہوتا ہی ہے، استنجا خانوں کے لیے جو ہے وہ چپلیں بغیر اجازت کے پہن کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ اصل مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی چپل نہیں پہن سکتے، یہ منع ہے۔ اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اپنی چپل اگر ذرا ادھر رکھی ہے تھوڑا دور، اور کسی دوسرے کی چپل پاس پڑی ہے تو اس سے کہتے ہیں بھائی میں آپ کی چپل پہن کے جا رہا ہوں، تو بلا ضرورت یہ سوال کرنا چپل کے لیے یہ بھی منع ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ مسجد کے اندر اگر معمولی سا تنکا بھی پھینکا جائے تو اس سے بھی مسجد کو ایسے تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ آنکھ میں تھوڑی سی چیز بھی چلی جائے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے ہی مسجد کو بھی ایذا پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اعضائے وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا
یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد پہلے جو ہے وہ کپڑے وغیرہ سے اپنے اعضائے وضو کو یا تو پونچھ لیں، یا اس سے پہلے ہی تھوڑی دیر وضو خانے پر ہی رک جائیں تاکہ وہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ مسجد میں داخل ہوں۔ تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجد کی دریوں کے دھاگے چٹائیوں کے دن کے نوچتے رہنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ اس سے مسجد کی وہ چیزیں خراب ہوں گی، تو ظاہر وقف کا مال ہے تو یہ بھی درست نہیں۔ اسی طرح کسی کے گھر پہ جائیں، محفل میں جائیں اور اسی طرح کارپیٹ وغیرہ کی دری وغیرہ کو اس طرح کی بچھی ہو تو اس کے دھاگے وغیرہ اگر نکالیں گے تو ظاہر ہے کہ مالک مکان یہ منظر دیکھے گا تو وہ خوش تو نہیں ہوگا اور یہ نقصان ہی اس کا ہوگا، تو ایسا بھی کرنا نامناسب ہے اور یہ منع ہے۔ مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا کہ جس سے دھمک کی آواز پیدا ہو، یہ بھی منع ہے، یہ بھی درست نہیں۔ اسی طرح مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے بھی پھینکنی نہیں چاہیے، اور چادر یا رومال سے اگر فرش کی صفائی کرنی ہو تو بھی اس طرح نہ جھاڑیں کہ پٹخ پٹخ کی آواز پیدا ہو، آرام آرام سے ایک جو طریقہ ہے ادب کا اس طریقے سے صاف صفائی کرنی چاہیے۔ کس قدر ادب مسجد کا بیان فرمایا گیا، اور اتنی بلند آواز سے تلاوت و نعت اور اعلان وغیرہ کی ترغیب ہوگی جس سے نمازیوں کو تشویش نہ ہو، یا پاس میں اگر کوئی اسلامی بھائی سویا ہے تو اسے ایذا نہ پہنچے۔ اگر نمازی کو تشویش پہنچے گی یا سونے والے کو تو ایسا کرنا بھی گناہ ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ میں تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں تو جناب اس کو اپنی نیند قربان کر دینی چاہیے، تو اس کو حکم نہیں کہ وہ نیند قربان کرے، شریعت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی آواز کو، اپنے والیوم کو ذرا سلو کریں اور اس کو ایذا نہ پہنچائیں۔ اس طرح مسجد میں نعرے لگانے اور مائک وغیرہ کے استعمال میں بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ اور اسی طرح وہ مریض جن کو یورین بیگ وغیرہ لگا ہو یا قطروں کا ایسا مرض ہو کہ مسلسل قطرے ٹپکنے سے مسجد کے ظاہر فرش کے یا چٹائیوں کے آلودہ ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسے لوگوں کو تو مسجد میں ٹھہرانا ہی جائز نہیں ہے۔ مچھر یا تکلیف دینے والے دیگر جانوروں، کیڑوں مکوڑوں سے بچنے کے لیے اگر لوشن وغیرہ اگر استعمال کرتے ہیں تو لوشن یا کریم وغیرہ کوئی بھی چیز ہو، مرہم وغیرہ کچھ بھی ہے، تو وہ ایسا ہو کہ جس میں بدبو نہ ہو، ایسا ہو کہ جس میں بالکل کسی طرح کی بو ہو ہی نہیں، یا پھر یہ کہ جو خوشبودار تیل ہو، خوشبودار لوشن ہو تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ لیکن اگر یہ لوشن وغیرہ استعمال کیا، تیل وغیرہ لگایا، تو مسجد کی دریوں کو ان چیزوں سے بچانا یہ ضروری ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کا فیض دیتے ہوئے مسجد کی دریوں کا بھی فیض دیں، تو فیض لینا ہے، دینا نہیں۔ اسی طرح مدنی قافلوں میں عام طور پر کھانا جو ہے مدنی قافلے والے خود بناتے ہیں، سالن بھی بناتے ہیں بعض اوقات، اس میں بعض چیزوں کی ناگوار بو مسجد تک بھی جاتی ہے، جیسا کہ مچھلی وغیرہ اگر لے کر آئے تو اس کی کچی جو بو ہے وہ مسجد کی طرف اگر پہنچے گی تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس طرح کی چیز اولاً لینی نہیں چاہیے۔ اگر اتنا ہی شوق ہے کھانے کا تو پھر یہ کہ مسجد سے اتنا دور اس کو بنایا جائے کہ مسجد تک اس کی بدبو نہ پہنچے۔ اسی لیے تو یہ حکم ہے کہ اگر بتی جلانے کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ ماچس باہر سے جلا کے اس کو لے آئیں تاکہ بارود وغیرہ کی بو بھی مسجد کے اندر نہ پھیلے۔ جب یہاں تک حکم ہے تو ظاہر ہے پھر یہاں اس کے بھی بارے میں بھی یہ معاملہ ہے۔ بعض اوقات دسترخوان اور برتنوں کی صحیح صفائی نہ ہونے یا گیلا دسترخوان لپیٹ کر بسا اوقات سامان رکھ دیا جاتا ہے اس پر ہی، اس کی وجہ سے وہ دسترخوان ذرا ظاہر ہے کہ وہ ناراض ہوتا ہے اور وہ بدبودار ہو جاتا ہے، تو ایسا دسترخوان مسجد میں بچھانا ہی جائز نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس دسترخوان کے بچھانے سے مسجد میں بدبو پھیلے گی، تو ایسا دسترخوان مسجد کے اندر بچھانا ہی جائز نہیں ہے۔ یہی حکم ان برتنوں کا بھی ہوگا جو بے دھلے یا صحیح نہ دھلنے کی وجہ سے بو چھوڑ جاتے ہیں، تو ایسے برتنوں کو بھی مسجد میں لا نہیں سکتے۔ اسی طرح جو اعتکاف کی حالت میں ہوگا اس کا مسجد میں کھانا یہ جائز ہے، جبکہ غذا یا سارن وغیرہ سے مسجد آلودہ نہ ہو۔
اور پھر مسجد میں جب اعتکاف جو ہے وہ ہم مدنی قافلے میں ہوں گے، ظاہر ہے نفل اعتکاف کی نیت بھی عموماً ہوتی ہے، تو ناخن کاٹنے وغیرہ کے حوالے سے یہ ہے کہ مسجد میں ناخن کاٹنا یا تیل لگانا، بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنا، اس کی دو طرح کی صورتیں ہیں۔ اس طرح یہ کام کیا جائے کہ ناخن وغیرہ یا بال وغیرہ مسجد میں اگر نہیں گرتے تو جائز ہے، لیکن اگر یہ اہتمام نہیں کیا، ناخن وغیرہ اڑ اڑ کر مسجد کے اندر گر رہے ہیں اور بال وغیرہ بھی کہیں سے کہیں جا رہے ہیں، تو پھر یہ مسجد کے اندر یہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ کپڑا وغیرہ بچھایا اور یہ پورا اہتمام ہو کہ وہ مسجد کے اندر یہ چیزیں نہیں گرتیں تو پھر وہ درست ہے۔ اسی طرح مدنی قافلے کے مسافروں کو بر وقت اٹھنے کے لیے مسجد میں ہوتے ہوئے موبائل پر الارم لگانا بھی جائز ہے، بشرطے کہ وہ میوزیکل ٹیون نہ ہو، چونکہ میوزک والی ٹون تو مدنی قافلے میں آپ نہ بھی ہوں، مسجد میں نہ بھی ہوں تب بھی جائز نہیں، تو ظاہر ہے مسجد میں تو اور زیادہ اس کا معاملہ سختی کا بڑھ جائے گا ناجائز ہونے کا، مسجد کی وجہ سے اس کی برائی اور بھی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح مسجد میں سوتے ہوئے اگر غسل لازم ہو جائے، احتلام ہو جائے، تو اس میں حکم یہ ہے کہ فوراً تیمم کر کے مسجد سے باہر نکل جائے اور غسل کرنے کے بعد مسجد میں آئے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ آپ کا مدنی قافلہ ایسے گاؤں میں ہے، ایسے گوٹھ میں ہے جہاں پر آپ ہیں بس ہیں، باہر اگر جاتے ہیں تو ایسے لوگ ہیں کہ خطرہ ہے آپ کو باہر نکلنے سے کہ وہ جان سے ماریں گے یا عضو کاٹنے کی دھمکی دیں گے یا اس طرح کا کچھ معاملہ ہے، مطلب دشمن کا اندیشہ ہے اور کوئی باہر جانے میں امن نہیں، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ پھر وہ تیمم کر کے مسجد کے اندر تب تک رہ سکتا ہے جب تک کہ وہ خطرہ ٹل نہیں جاتا۔ اور نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے پھر یہ ہے کہ ویسے ایسی صورت الحمدللہ باقی نہیں رہی، پھر بھی اگر کہیں صورت پیش آتی ہے، شریعت مطہرہ نے ظاہر ہر ایک مسئلے کا حل دیا، تو پھر یہ کہ وہ ایسا ہو تو وہ تیمم کر کے مسجد کے اندر وہیں رہے جب تک یہ خطرہ نہ ٹل جائے، اور پھر ہر نماز کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے علیحدہ تیمم کر کے ان کے لیے وہ نمازیں پڑھتا رہے اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کرتا رہے، تو وہ یہ اس کے لیے الگ ایک معاملہ ہوگا۔ اب یہ دو تین مدنی پھول بہت ہی اہم ہیں کہ جن کا جاننا ہمارے لیے ظاہر یہ ساری باتیں جاننا ضروری ہیں، لیکن یہ بھی بہت اہم ہے اس اعتبار سے۔ مسجد کی جن چیزوں کا استعمال عام طور پر کیا جاتا ہے، تو جن چیزوں کا استعمال ذاتی استعمال معروف ہے کہ عام طور پر لوگ ان کو ذاتی استعمال کرتے ہیں، تو مدنی قافلے والے بھی ان کو اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ نماز کے اوقات کے علاوہ ذاتی استعمال کے لیے بقدر ضرورت مسجد کی لائٹیں اور پنکھے وغیرہ ہر جگہ تقریباً یہ رواج ہوتا ہے اور یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ یوز ہوتی ہیں، اس میں کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ یوں ہی وضو کے علاوہ پینے کے لیے مسجد کے پانی کا استعمال یہ بھی جائز ہے، لیکن ان چیزوں کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ نجات کی راہ اسی میں ہے کہ مدنی قافلے کے ٹھہرنے کے باوجود بھی پانی، بجلی، دیگر چیزوں کے استعمال کی وجہ سے مسجد پر کوئی اضافی بوجھ نہ پڑے۔ اگر معمول یہ ہے کہ نماز کے بعد رات میں صرف ایک لائٹ ضرورتاً جلتی ہے، تو ایک ہی لائٹ روشن رکھی جائے بجائے اس کے کہ آپ پوری مسجد کو جناب روشن کریں، تو اس کی اجازت آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ عرف کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے شریعت کے مسائل کا۔ جہاں عرف ایسا نہیں تو پھر آپ کو بھی اجازت نہیں ملے گی۔ یوں ہی جب نماز کے بعد پنکھے وغیرہ بند ہو جائیں، اگر ایک پنکھے سے آپ کے کام چلتا ہے تو ایک پنکھے سے چلائیں، دو سے چل سکتا ہے تو دو سے چلائیں، بغیر پنکھے کے کام چل سکتا ہے تو پنکھا نہ چلائیں، تو اس بات کا بھی خیال ہمیں رکھنا لازمی ہے۔ اسی طرح مدنی قافلوں والوں کی بعض استعمالات ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کی اشیاء کو استعمال کرنے کے اعتبار سے وہاں عرف نہیں ہوتا ان کا، تو ایسے استعمال کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ وہ استعمال کی مثالیں کیا ہیں؟ جیسے مسجد کی گیس پر کھانا پکانا، مسجد کی گیس پر تو کھانا عام آدمی تھوڑی جا کے پکائے گا، نہیں پکاتے، وہ امام اور مؤذن وغیرہ کے لیے ہوتا ہے اگر ہو جہاں سلسلہ یہ۔ اسی طرح مسجد کی بجلی سے کپڑے استری کرنا، اب اگر اجازت دے دیں آپ یہاں پر کہ مسجد کی بجلی سے کپڑے استری کریں، تو میرے خیال میں وہ سارے جو ہے وہ کپڑے دھونے والے دھوبی حضرات بھی یہیں پر ملیں گے آپ کو۔ ویسے بھی آج کل یونٹ اتنے مہنگے ہو چکے تو وہ کہیں گے کہ مفت میں ہم سارے جا کے کپڑے استری کر لیتے ہیں۔ ایسا عرف میں نہیں ہے، ایسی اجازت عام طور پر نہیں دی جاتی،
تو مدنی قافلے والوں کو بھی کسی بھی مسجد کی بجلی سے کپڑے استری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کی دریوں کو سردیوں کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے عام طور پر کہ جس کے پاس کمبل نہیں ہوتے تو وہ مسجد کی دریاں چٹائیاں اٹھا کر ان کو کمبل بنا لیتے ہیں، بسا اوقات تو نیچے بچھا لیتے ہیں اور بسا اوقات اوپر اوڑھ لیتے ہیں بطور کمبل، ان کو لینا یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح ذاتی لیپ ٹاپ یہ مسجد کی بجلی سے چارج کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، چونکہ کوئی بھی عام نمازی، کوئی بھی عام شخص آ کے مسجد میں اس کی بجلی کو یوں یوز نہیں کرتا۔ مسجد میں سوتے ہوئے مسجد کی ایئر کنڈیشن چلانا یا سردیوں کی رات میں ہیٹر چلانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ مدنی مراکز کے علاوہ دیگر عام مسجدوں میں کہ جہاں مدنی قافلوں کی عام طور پر آمد و رفت نہیں رہتی، وہاں موبائل فون چارج کرنا بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سارے مسائل جو ہیں بڑے اہم ہیں۔ اور پھر اس کے آگے کسی کے کپڑے اگر ناپاک ہو گئے، اس کے علاوہ کپڑے اگر موجود ہیں تو وہ پہنے، لیکن اگر اس کے علاوہ کپڑے نہیں یا پھر ان ناپاک کپڑوں کو اپنے بیگ کے اندر رکھنا ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جتنا حصہ ناپاک ہے اتنے حصے کو مسجد کے پانی سے دھو سکتے ہیں، باقی میلے کپڑوں کو مسجد کے پانی سے دھونے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کی چیزوں کے استعمال میں محتاط رہنا چاہیے، ان کو کسی بھی طرح کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی فرد سے مسجد کی کسی چیز کو نقصان پہنچا یا اس نے مسجد کی چٹائی کے تنکے نکالے یا دریوں اور کارپیٹ کے دھاگے وغیرہ نوچے، ایسا کرنا سخت ناپسندیدہ عمل ہے، اور بعض صورتوں میں کہ جب نقصان بڑا ہوگا تو پھر تاوان کا بھی حکم آئے گا کہ ان چیزوں کا یہ تاوان بھی ادا کرے۔ تو مختصر سے ٹائم کے لیے یہ تربیت کے مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے تھے۔ الحمدللہ یہ مدنی پھول جو کہ اہم مسائل تھے، گفتگو تو بہت اور بھی ہو سکتی ہے۔